إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وعنده الأقرع ابن الحابس جالسا فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم رواه البخاری. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تمہاری مال تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک امتحان، ایک فتنہ، ایک آزمائش ہے اور اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. یہ اولاد، جب اولاد پیدا ہوتا ہے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، ہم اس کے عقیقہ کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، اس کی خوشی میں عقیقہ کرتے ہیں جو سنت نبی ہے، اور اس کے اچھے نام رکھتے ہیں اور اس کو جتنا ہو سکے اس کی صحت کا خیال رکھتے ہیں. لیکن جوں بڑھتے جاتے ہیں ہم اس کی روحانی تربیت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ہنر کی طرف ہماری دلچسپی زیادہ ہوتی ہے کہ میرا یہ بچہ پڑھے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، اعلیٰ عہدے پر فائز ہو، پیسہ کمائے. یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے. فن کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے. دیکھو کون اس دنیا میں بھوکا رہتا ہے؟ ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ مل جاتا ہے، کمانے کا ذریعہ ملتا ہے. اللہ کسی کو محروم نہیں رکھتا. لیکن یہ فتنہ کیوں ہے؟ فتنہ اس لیے ہے، اس باب نے صرف اس کو ایک تاجر سمجھا، پیسہ کمانے والا ایک مشین سمجھا. بس اس کو اعلیٰ تعلیم دلایا اور اس کو کسی کام پہ لگا دیا، پیسہ کمانا شروع کیا. اعلیٰ تربیت نہیں دیا، اسلامی تربیت نہیں دیا. جب باپ مرے، ماں مرے تو اس کی قبر پہ جا کے ایک دعا کرے، یہ دعا یاد نہیں کروایا. اس کو اپنے رشتہ داروں کی پہچان نہیں دلایا. یہ ہمارے چاچا ہے، یہ ہمارا ماموں ہے، یہ ہمارے تایا ہے. رشتہ داری نہیں سکھایا. یہ ہمارے بھائی ہے، لوگوں کا احترام کرنا نہیں سکھایا. وہ گالی گلوچ دیتا ہے، باپ کو کوئی ٹس سے مس نہیں. یہ تربیت نہیں ہے. ہاں آپ نے تعلیم دیا، ہنر دیا، فن دیا، لیکن تربیت نہیں دیا. تربیت کے لیے ماں باپ کو کوشش کرنا پڑے گا اور اولاد سے جتنا ہو سکے پیار کرو. بہت سے لوگ صرف مارتے پیٹتے ہیں. یہ بچے مارنے پیٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ بیر بکریاں نہیں ہیں جو صرف مار پیٹ کی زبان سمجھ میں آئے. حضرت اقرع ابن الحابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں تھے، حضرت حسن ابن علی آئے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا. اقرع حیران ہو کر دیکھتا ہے، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی بھی ایک کو بھی بوسہ نہیں دیا. تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی حیران ہو گئے اور فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. آج ہم نے بچوں کے اعلیٰ تعلیم دیا، اعلیٰ تربیت نہیں کی. اس تربیت کی کمی کی وجہ سے جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو بچے اپنے والدین کو چھوڑ چھاڑ کر ادھر ادھر نکلتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس باپ نے اعلیٰ تعلیم دیا، اعلیٰ تربیت نہیں دیا. اس تربیت کی کمی کی وجہ سے ہے. اب یہ تربیت سکولوں میں بہت کم ہی ملتے ہیں. سکولوں میں تعلیم ملتے ہیں، اعلیٰ تعلیم، ہنر، فن یہ حاصل کیا جاتا ہے، لیکن تربیت بہت کم ہی ملتے ہیں. تو تربیت کے لیے والدین کو خود بذات خود بچوں کو وقت دینا پڑے گا، بچوں کے ساتھ رہنا پڑے گا. بچوں کو وقت دے کے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی اعلیٰ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس تربیت اولاد کے موضوع پر ہم 1-2 بیان انشاءاللہ بعد میں بھی مکمل کر لیں گے، تکمیل کریں گے. تو میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، صرف بچوں کو پیدا کرنا یہ صرف مقصد نہیں ہے. بچوں کی اعلیٰ تربیت اور اس کے ساتھ تعلیم بھی
یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تربیت کرنے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔